کراچی میں ایک طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرا مضبوط سسٹم تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا شدید کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن گیا۔ یہ سسٹم بھارتی گجرات اور راجستھان پر اثر انداز ہوگا۔ آئندہ 3 سے 4 روز میں مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بڑے افسران کے بجائے حکومت گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین فارغ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی حکومتی کمیٹیوں سے مستعفی، وہ کفایت شعری، رائٹ سائزنگ اور اخراجات میں کمی کی کمیٹیوں کے رکن تھے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا تھا کہ حکومت کمیٹیوں کی تجاویز کے برخلاف اقدامات کر رہی ہے۔ بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب روپے کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ اور پشاور ایئرپورٹ پر منکی پاکس کے مزید 5 مشتبہ کیس رپورٹ۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق 5 افراد کو پولیس سروسز اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل پشاور ایئرپورٹ پر منکی پاکس کے 2 مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے، جن میں سے ایک کیس کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ حالیہ ایمرجنسی کے بعد خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کیسز کی تعداد 3 ہو گئی۔ پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا، آج وہی لوگ چیخ رہے ہیں جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو مہنگائی میں دھکیل دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پارٹی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب، بولے بجلی کے بلوں معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ نون لیگ ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ حقیقی لیڈرشپ کا یہی تقاضا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دیا، اب صنعتی صارفین کے لیے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ نواز شریف نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا حل بتا دیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی، حکومتی اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو اپنے اخراجات میں کٹوتی کا مشورہ بھی دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے صحافی نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی نجومی نہیں۔ احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ریاستی اداروں، فوج کے خلاف مہم پر کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی دیں۔ ہمارا مسئلہ طالبان نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے مگر خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی اختلافات نہیں۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ ثوابی کے جلسے سے بھی بڑا ہوگا۔ نہ عبداللہ چلے نہ بابر، نہ دکھائی رضوان نے مہارت۔ سائم شان اور سلمان نے صرف 19 سینچریاں بنائیں۔ گلیسپی کی حکمت عملی بھی کام نہ آئی۔ قومی ٹیم ایک دن میں ہی پویلین لوٹ آئی۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز قومی ٹیم 274 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن مرزا نے 5، تسکین احمد نے 3 پاکستانی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ناہید رانا اور شکیب الحسن بھی ایک وکٹ حاصل کی۔ مہمان ٹیم نے کھیل کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 10 رنز بنا لیے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخابات 15 ستمبر کو ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت شیخ وقاص اکرم کے نام پر بزد۔ پارٹی کے کچھ اراکین وقاص اکرم کا نام تبدیل کرنے کے حامی۔ عامر ڈوگر، ریاض فتیانہ، خواجہ شراز بھی دوڑ میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر ملک احمد خان نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کو عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ مریم نواز بولی عوام کا پیسہ اب عوام کے ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مجوزہ پروگرام پر اہم پیش رفت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ٹیکس اصلاحات کے لیے پاکستان کو $40 کروڑ قرض دے گا۔ اس قرض کے تحت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کے بعد بینکوں کی ریٹنگ بھی اپ گریڈ۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے 5 بینکوں کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ ریٹنگ CAA3 سے CAA2 کر دی گئی۔ حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، نیشنل بینک، UBL اور الائٹ بینک شامل۔
غزہ لہو لہو سے ہونی بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید، خان یونس، دیر البلا اور نصیرات کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,691 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں مزاحمت کاروں کے 2 فدائی حملے، دونوں فلسطینی جان سے گئے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سیو غزہ کیمپین کی بانی سمیت 20 سے زائد رضاکاروں کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی کو بھی بغیر اجازت احتجاج کرنے اور ریلی نکالنے کی اجازت نہیں۔ افریقی ملک نمیبیا نے گولہ بارود اسرائیل لے جانے والے جہاز کو روک لیا۔ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار، جہاز نے انگولہ کا رخ کر لیا۔